अस्सलाम वालेकुम। अली हसन रिजवी IRC से आपकी खिदमत में हाजिर। स्मार्ट पेरेंटिंग के हवाले से हम कुछ प्रोग्राम्स में आपके साथ डिस्कशंस कर चुके हैं और कुछ आपको टिप्स दे चुके हैं, और ये प्रोग्राम्स स्पेशली मैं डेडिकेट करता हूँ पेरेंट्स को। और पेरेंट्स वो जो ख़ास तौर पर जिनके बच्चे इस ब्रैकेट में आते हैं, टीनेजर के ब्रैकेट में, जिनके बच्चे अमूमन 13 साल से लेके 19 साल के दरमियान में हैं, बेटा है या बेटी है, उनके पेरेंट्स के लिए, ये वालिदैन के लिए ख़ासकर मेरे ये चंद प्रोग्राम्स हैं स्मार्ट पेरेंटिंग के हवाले से। टॉपिक है तो तमाम वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे बेहतरीन तरबियत हो उनकी, लेकिन तरीक़ाकार सही नहीं यूज़ कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादातर वालिदैन नसीहत करते हैं बच्चों को और बड़े लंबे चौड़े लेक्चर देते हैं। आज एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ पेरेंट्स को, आप वो कुछ करना शुरू कर दीजिए जो आप चाहते हैं आपके बच्चे करें, बजाय इसके कि आप उनको बिठा के और उनको नसीहत करिए, उनको एडवाइस करिए। दे डोंट नीड योर एडवाइस। बच्चा ऑटोमेटिकली अपने माँ बाप को कॉपी करना शुरू कर देता है जब वो छोटा सा होता है। कैसे उसका माँ बाप है, उसकी माँ है, कैसे चलते फिरते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, क्या उनके तौर तरीके हैं घर में, वो एक एक चीज नोट करता है, बेटा या बेटी, और वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कॉपी करने की कोशिश करता है अपने वालिदैन को। सो मच सो कि वो कपड़े कैसे पहनते हैं, उनके फेवरेट कलर्स क्या हैं, ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें बच्चे अपने माँ बाप के वॉच करते हैं, नोट करते हैं और एग्जैक्टली डिटो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको वो आइडियलाइज कर रहे होते हैं। होता ये है कि वालिदैन खुद करते कुछ और हैं और बच्चों को नसीहत किसी और चीज की कर रहे होते हैं। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब बच्चा कंफ्यूज है, वो ये देखता है कि मेरा वालिद सिगरेट पीता है, बेशक साइड पे जाके पीता है, बेशक कमरे से बाहर निकल के लॉन में जाके सिगरेट पीता है, लेकिन बहरहाल बच्चा देख रहा है या बच्ची देख रही है कि फादर एक सिगरेट पीते हैं, एक डब्बी है, एक लाइटर है, वो मुंह में लगाते हैं, उसको सुलगाते हैं और बाहर जाते हैं और ऐसे पकड़ के पी रहे होते हैं। अब उसको ये कहना कि बेटा सिगरेट नहीं पीनी है आपने, ये बुरी बात है, वो रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा। उसका माइंड ये आपके अल्फाज रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने जो चीज रजिस्टर की है, जो कॉपी की है, वो आपको उसने देखा है और उसने आइडियलाइज करना शुरू कर दी है। आइडियलाइज एग्जैक्टली कैसे आप अपने जेब से डब्बी निकालते हैं, कैसे आप लाइटर निकालते हैं, कैसे आप सुलगाते हैं, कहाँ अपने एस्ट्रे रखी होती है, उसको आपकी एक एक चीज पसंद आनी शुरू हो गई है। बचपन से उसको अच्छा लगना शुरू हो गया है। उसको ये महसूस होता है कि जो मेरा सेवियर है, जो मेरा प्रोटेक्टर है, मेरा बाप, जो घर का सारा शो रन कर रहा है, जो अर्निंग हैंड है, ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड कर रहा है घर को, वो सिगरेट पीता है। अब उसको ये कहना कि सिगरेट पीना बुरी बात है, ये अच्छी आदत नहीं है, वो रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा। उसके सिस्टम में ये चीज एंटर ही नहीं होगी। उसके जो माइंड में, उसके मेमोरी में जो एंटर हो रही हैं चीजें, वो ऐसी हैं कि बिकॉज ही लाइक्स यू और शी लाइक्स यू, every child likes the parents, love the parents, and they want to be like the parents, and they copy the parents deep down, डिटेल में, यकीन कीजिए। सो उनको ये समझाना कि अब वो बच्चे जब बड़े हुए हैं, 13 14 15 साल के हो गए हैं, अब मैट्रिक से कॉलेज में आना शुरू होंगे, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाना शुरू होंगे, यानी अब वो आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन से बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप उनको स्कूल छोड़ के आए और वहां से उनको ले आए और उन्होंने बाजार भी जाना है तो आप साथ उनको लेके जाएंगे। अब वो बड़े हो गए,
ان کے پاس پاکٹ منی آنی شروع ہو گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن سسٹم اپنا ہے، وہ اپنی مرضی سے دوست بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کالج کے اور یونیورسٹی کے باہر کی بھی دنیا میں قدم رکھنا ہے، آپ کہاں تک ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے؟ اب ٹائم آ گیا ہے، ٹین ایجر جب بچہ ہوتا ہے 13 سے 19 سال کے درمیان میں، کہ اس نے اپنی زندگی کے چند اہم فیصلے لینے ہیں، خود سے ڈیسائیڈ کر کے لینے ہیں۔ اس وقت جب آپ اس کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس کو برا لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ مدر یا فادر ایک بہت بورنگ قسم کے لیکچر دیتے ہیں مجھے، اور وہ چیز کیا کر رہے ہیں جو آپ پریکٹیکلی خود کر رہے ہیں۔ اب ایک والد ہے، وہ کہتا ہے اپنے بچے کو بلا کے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، صبح اٹھا کرو، فجر کی نماز پڑھا کرو، اپنے دن کا آغاز مارننگ واک سے کیا کرو، اور خود وہ پڑھتا نہیں ہے، خود وہ کبھی فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا، نہ وہ کسی اور ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، نہ وہ واک کے لیے جاتا ہے۔ اب اس کا بچہ یہ چیز انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، رجسٹر اس کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوگا کہ صبح اٹھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، مارننگ واک کے لیے جانا چاہیے، صبح کا آغاز ایسے کرنا چاہیے۔ وہ صرف واچ کر رہا ہے اپنے فادر کو اور مدر کو جیسے وہ کر رہے۔ تو آسان حل پتہ ہے کیا ہے اس کا؟ اسمارٹ پیرنٹنگ میں آپ ایڈوائسز دینا بند کر دیجئے، آج سے نصیحت کرنا چھوڑ دیجئے اپنے اسپیشلی ٹین ایجرز کو، آج سے چھوڑ دیجئے، کوئی نصیحت کوئی ایڈوائس کرنا بند کر دیجئے، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کرنا شروع کرے وہ خود پریکٹس شروع کر دیجئے، تھوڑی تھوڑی سی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صبح اٹھا کرے، نماز پڑھا کرے، واک کے لیے جایا کرے، تو آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ الارم لگائیے، اٹھے، نماز ادا کریں، اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے بے شک چہل قدمی کے لیے مارننگ واک پہ نکل گئے۔ چند دن گزریں گے، ہفتے گزریں گے، 2-4 مہینے گزریں گے، آپ کا بچہ بھی کرنا شروع کر دے گا ایگزیکٹلی وہی چیز، کیونکہ اس کا جو مائنڈ ہے، اس کی جو تھنکنگ ہے، اس کی جو کوگنیشن ہے، وہ بنی اس لیے ہے کہ میں وہ کروں جو میرے پیرنٹس کرتے ہیں، نہ کہ وہ سننے کو تیار ہوگا جو آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں، جو آپ اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں۔ اگر بچیاں ہیں اور مائیں اکثر چاہتی ہیں کہ ہماری بچی بہت اچھی اس کی تربیت ہو اور وہ پڑھائی لکھائی کے ساتھ دنیا داری بھی سنبھالے ساری، لیکن کچن میں اس کو آنے نہیں دیتی، نہیں بیٹا، نہیں کچن میں نہیں آنا، آپ نے بالکل اسٹیپ ان نہیں کرنا۔ اب پھر اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے ریلیٹیوز کے سرکل میں بڑی فخر سے بتا رہی ہوتی ہیں چند خواتین، ناٹ آل، چند خواتین، کہ میری بیٹی کو تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، میں تو اس کو کچن میں جانے نہیں دیتی۔ یہ غلط کر رہی ہیں آپ۔ اس کو اپنے ساتھ لگائیں کچن میں، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے ٹاسک اسائن کرتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے کچھ کرنے دیجئے، چائے بنانے سے شروع کیجئے، اس کو تھوڑا بہت کوکنگ میں اپنے ساتھ اسسٹ کرنے دیجئے، کوئی سبزی ترکاری کاٹنے دیجئے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، پڑھائی میں بھی حرج نہیں ہوگا۔ اگر کچھ تھوڑی بہت کوکنگ کر رہی ہیں تو اس کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، برتن دھونے کی عادت ڈالیں، آٹا گوندنے کی عادت ڈالیں، کچھ نہ کچھ گھر کی ڈسٹنگ صفائی کچھ کرنے کے ساتھ بچی کو لگائیں، کوئی بات نہیں۔ وہ چیز جو آپ خود سے کر رہی ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے واچ کر لی ہے اور فالو کر سکے، لیکن ایکسپیکٹ یہ کرنا کہ بچہ ہماری ساری چیزیں ذمہ داریاں نبھائے، پورا کرے، اور خود نہیں کچھ کر رہے، it's not going to work out. So bottom line of today's مختصر سی جو ہماری آج ڈسکشن ہوئی ہے پیرنٹس کے لیے، خاص طور پہ آج کا پروگرام ہے ہی سارا پیرنٹس کے لیے، جو آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ کرے، اس کو بٹھا کے نصیحت یا ایڈوائز کرنے کی بجائے وہی چیز خود پریکٹس کرنا شروع کر دیجئے، بچہ آپ کو فالو کر دے گا۔ اور اگر آپ کوئی ایسی پریکٹسز کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی فالو نہ کرے، میرے جیسے یہ چیز نہ کرے، تو آپ خود وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے آج سے۔ اور سب سے زیادہ تر گھروں میں جو والدین میں سے زیادہ تر فادرز کی بات کر رہا ہوں، سگریٹ پینا چھوڑ دیجئے۔ آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے آئیڈیالائز کر رہے ہیں سگریٹ کو،
انہیں اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ ان کو بہت پسند ہیں. They like you, they love you, you are the father, you are the head of the family. آپ جیسے جیسے خراجات اٹھاتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کو گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتے ہیں، ان کے لیے چیزیں خرید کے لے کے آتے ہیں، ان کے بلز پے کرتے ہیں، ان کی فیس پے کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ سے امپریسڈ ہیں. ان کے نزدیک آپ کی ایک ایک چیز پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ. اس میں اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی سگریٹ نہ پیے اور آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو نہیں سگریٹ نہ پیا کرو، میں تو بس ویسے ہی تھوڑا سا مجبوراً کبھی لگا لیتا ہوں، آپ خود سگریٹ پینی چھوڑ دیجئے. یقین کریں آپ کا بیٹا کہ آپ کی بیٹی کو سگریٹ سے پیار محبت لگاؤ کبھی ہوگا ہی نہیں. تو یہ چھوٹی سی ایڈوائس اگر آج پیرنٹس فالو کرنا شروع کر دیں، میں یقین دلاتا ہوں آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا اور وہ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کرنا شروع کر دیں وہ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جائے گی. کسی اور پروگرام میں اسمارٹ پیرنٹنگ کے حوالے سے پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اللہ حافظ.